یعنی موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کا، قائل کرنے کا، ایک نشست پہ بیٹھنے کا 5,000 روپیہ لوں گا، اور ہمارے اسٹوڈنٹ وہ 5,000 روپیہ دے کے اس کے پاس بیٹھتے ہیں تاکہ تھوڑا موٹیویٹ کر دیں، لیکن اتنی کتابیں لے کے عالم جمعے والے دن بیٹھا ہے، اتنی کتابیں لے کے، اور وہ کہہ رہا ہے تم سے کوئی مطالبہ نہیں، صرف ذرا جلدی آ جاؤ۔ مسجد میں پنکھے چلا دیے ہیں، آسانی پیدا کر دی ہے، وضو کا انتظام کر دیا ہے، کیونکہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کچھ چیزوں کے لیے بندے کا دل اگر اس طرح کھل جائے نا جس طرح ہونا چاہیے۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے خیرات لینی ہو تو صرف پیالہ تو سیدھا کر لے بندہ، اگر پیالہ ہی سیدھا نہیں ہے، ہمارا وہ مزاج نہیں معذرت کے ساتھ مذہب کے معاملات میں بات سننے کا، پڑھنے کا، غور کرنے کا، اگر وہ مزاج ہو ایک منٹ کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے، کائنات کی ہر نعمت ہمیں دروازہ رسول سے ملے۔ لیکن وہ والہانہ پن، جب میں پڑھتا تھا، اب تو مجھے نہیں پتا، کافی دنوں سے میں نے معلومات نہیں کی، جب میں نے میٹرک کیا تھا تو رزلٹ 31 مارچ کو آتا تھا، تو جو بھی کسی دا آیا 31 مارچ کو، ہاں نہ نہیں کرتے تھے، 31 مارچ کو میٹرک کا رزلٹ آتا تھا، تو جنہوں نے پیپر دیے ہوتے تھے وہ 1 مارچ سے نماز بھی شروع کر لیتے تھے، اور ان کے ابا جی بھی شروع کر لیتے تھے کیونکہ پیپر دیے ہوتے تھے نا۔ تو والد کو جس دن پتہ چلتا تھا نا کہ تیرا بیٹا میٹرک کر گیا ہے، تو جس رشتہ دار کو اس نے کبھی فون نہیں نہ کرنا ہوتا تھا، وہ خوش اتنا ہوتا تھا، ابا اتنا خوش ہوتا تھا کہ وہ فون کرنے کا، پاجی مبارک ہو گیا تھوڑا بھتیجا 10 پاس کر گیا۔ یہ خوشی تھی، خوشی سنبھالی، بعضوں کا جب صحیح معنوں میں خوشی ہو تو پھر وہ سنبھالی، صدقے جاواں واری جاواں یہ اماں ہی کہتی ہے، اور سجدہ بھی اسی کو ہی ہے، لیکن کبھی پتر کا قد باپ کے برابر ہو جائے تو بات ابے سے بھی سنبھالی کوئی نہیں جاتی۔ وہ کہتا ہے اب مجھے خیر ہے میرا بیٹا، وہ الگ بات ہے، بیٹا شادی کے 6 ماہ بعد کہ میں نے علیحدہ ہونا ہے، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن باپ بڑا راضی ہوتا ہے کہ قد برابر ہو گیا، پڑھ گیا، قابل ہو گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، یہ والہانہ پن ہوتا ہے، والہانہ پن رشتوں میں ہوتا ہے، رشتوں کی حساسیت بتاتا ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن نہیں بھولتا جس دن اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے۔ کوئی حضور کی اونٹنی کے آگے، کوئی پیچھے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا۔ بنو نجار بڑا قبیلہ تھا، بڑا، وہ قبیلوں میں اعزاز رکھتا تھا، ان کی بچیاں دف لے کے بیٹھ گئیں، خوشی سنبھالی نہیں جا رہی، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہمیں معمولی نہ سمجھنا، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تھوڑا سا نا اس میں والہانہ پن پیدا کریں، بس والہانہ پن، کسی ایک چیز کو بھی میلاد میں رسم نہ بنائیں۔ ساڑی مسیح تے محفل نہ ہوئی تے بندے کی آکھن گے، یہ بات چھوڑ دیں، بندے نے آکھن دی محفل کرانی، یہ تو رب رسول کی رضا والا کام ہے، اور اس میں سے رسومات اور قیود بھی نکال دیں۔ اتنی مہنگی محفل کر دی ہے، غریب آدمی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتا محفل، اتنی مہنگی، اتنے موٹے خرچے آنے والوں کے۔ جو یہاں آپ کے علاقے میں نعت پڑھتا ہے وہ بھی نبی پاک کی پڑھتا ہے۔ تھوڑا سا نا چیزوں، میں نے اس دفعہ پچھلے سال دوستوں سے کہا تھا کہ جڑا تسی شاپنا چ لنگر دیندے ہو نا، انہوں بھی پیر صاحب تے مولوی صاحب تے خطیب صاحب لنگر شریف ہی آندے نے، انشاءاللہ کھا لیں گے گی، سب کا لنگر ایک جیسا پکایا کرو۔ بہت سارے غریب گھروں میں سارا سال دی گوشت پکتا، اگر زیادہ بوٹیاں ڈال کے میلاد شریف پہ بٹھا کے طریقے سے کھلاؤ گے نا کھانا، تو ہو سکتا ہے ماڑے بندے کے بچے اپنے باپ سے پوچھے کہ ابا جی سان تے کدی انج نہیں لبا، یہ اج کی ہے، تو اس بھی رو کے آکھنا پتر رج کے کھاؤ، اج نہیں کوئی تانوں ڈکدا، اج میرے نبی پاک دا میلاد شریف۔ لیکن اس میں جذبات لے کے آئیں، احساسات لے کے آئیں، اس کا بھی وہ والا ماحول نہ بنائیں جن نے 2 لاکھ دیتا ہو مہمان خصوصی، سٹیج کی زینت بس کریں۔ حضور کی محفل میلاد کا مہمان خصوصی وہ ہے جو آ کے فجر کی اذان دیتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو رسول اللہ کے دین کی نوکری کرتا ہے۔ نہ سمجھ آئے تو بخاری شریف سے اس خاتون کا واقعہ نکال کے دیکھو جو میرے نبی پاک کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔ صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا پسند نہ کیا اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، تو حضور قبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، اور ساری دنیا گنبد خضرا پہ، اور حضور کسی کی قبر پہ آ جائے، نبی کریم آ گئے قبر پہ، کیونکہ یہ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے، اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، تو نبی پاک نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ صفے میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ تھوڑا سا نا حقیقتوں کا سفر کریں، بڑی ہو گئی رسمی باتیں، بڑا کچھ ہو گیا، اب تھوڑا سا نا ہمیں اپنے مزاج میں دیکھو۔ حضور نے کہا تھا کسی صحابی سے
کہ میرے ناک سے یا میرے منہ سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مان لینا. ادب اور محبت اور والہانہ پن ہو تو انداز بھی آ ہی جاتے ہیں, انداز آ جاتے ہیں. حضور نے کہا تھا کسی سے کہ میرے وضو سے جسم سے جب پانی لگ کے گزرے تم چہروں پہ ملنا, کہا تھا. بلکہ آپ صحیح مسلم شریف دیکھیں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام میرے گھر کو حضور نے رونق بخشی, میرے غریب خانے پہ آئے تو میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں, نیچے میں رہتا تھا, اوپر کئی دفعہ بچے ہوتے تھے یا خالی ہوتا تھا. جب محبوب تشریف لے آئے تو میں نے اس کی حضور جو آپ پسند کریں, تو فرمایا میں نیچے رہتا ہوں, لوگوں نے آنے جانا ہے, لوگوں کو آسانی ہوگی. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں بچے لے کے چھت پہ چلا گیا, لیٹ گیا. رات کو میں اٹھا, اچانک آنکھ کھلی, چھت پہ چل رہا تھا, تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں تیرے پیر ہیں وہاں نیچے حضور آرام فرما ہو. خیال آیا, یعنی اگر حضور اس کو بطور ادب ان کے سامنے بیان کرتے تو محبوب فرماتے ادب یہ ہے کہ میں اوپر رہتا ہوں تو نیچے رہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انداز, صحابہ نے ایک اور انداز ہمیں حضور کی غلامی کا سکھایا کہ یہ حضور نے کہا نہیں. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں مجھے وہ خیال آیا تو میں ایک کونے میں ساری رات کھڑا رہا اور وہاں میں نے ساری رات بیٹھ کے گزار دی. صبح آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے چھت پہ رہنا, جہاں نیچے آپ تشریف فرما ہو. محبوب نے یوں نظر اٹھا کے چہرہ دیکھا اور ان کی قلبی کیفیت اور ان کے باڈی لینگویج اور ان کا انداز کا اخلاص, فرمایا ٹھیک ہے تو بچے لے کے نیچے آ جا اور میں اوپر چلا جاتا ہوں. یہ صحابہ نے نا ہمیں حضور کے ساتھ والہانہ پن, ایک تو محبت کا والہانہ پن, ادب کا والہانہ پن, اور تیسری بات, اور اسی کے قریب جا کے میں نے بات سمیٹ دینی ہے, وہ نبی پاک کا حکم ماننے میں والہانہ پن رکھتے تھے. آج کل کسی دوست سے کہیں نا نماز پڑھو, وہ کہنا ہے تسی دعا کرو میرے لیے, میں نماز پڑھا کرا. تو میں کہنا بینک کی تنخواہ آ جائے, کدی نہیں کسی دعا کرائی کہ دعا کر دیو میرا تنخواہ لین جانو دل نہیں کرتا پیا کرائی. کبھی کہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہے, اللہ معاف کرے. مسجد میں کیوں ہنسنا جی ہم نے؟ او بھائی کبھی دعا کرائی ہے کہ فلانے بندے سے پیسے لینے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے لے جا کہ میرا جانے کو دل نہیں کرتا, کرائی ہے دعا کبھی؟ بولو نا, دل کرتا جانے کو, مسجد آنے کو کیوں نہیں کرتا؟ عجیب بات ہے نا کہ میری جس میرے آنکھ نہیں کھلتی, میں دیکھتا ہوں نا جس کی صبح 4 بجے باہر کی فلائٹ ہو, اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ کس طرح کا مذاق ہم کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ. اور ہر آدمی کا حکم مقدم ہے میرے تیرے لیے, اور جو نبی پاک نے حکم دیا ہے میں کسی غیر سے جا کے کہوں کہ چہرے پہ داڑھی رکھ, نبی پاک کی سنت ہے نا, تو حضور کے غلام سے کہنا ہے نا. اور حضور کا غلام کہہ رہا ہے میں ابھی نیک نہیں, میں کیسے رکھ لوں؟ یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ جو پورا نیک ہو وہ داڑھی رکھے گا؟ حلال حرام کے مسئلوں میں جو امت آج تک احتیاط نہ کرے, ہم پاک رسول کے ماننے والے, نبی پاک نے اپنے مقدس قدموں کی برکت سے اس امت کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے. کیسے لقمہ حرام ہمارے منہ میں جا سکتا ہے؟ کس طرح بھلا طبیعت کیسے گوارا کرتی ہے؟ مجھے بتاؤ نا, آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ گوشت پکا ہوا ہو نا بڑا بہترین بکرے کا, اور مسالہ بھی مرضی کا ہو, بندہ 2-3 لقمے کھا لے اور مزہ بڑا آیا, تو پھر ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہ نا صدقے کا ہے, آپ کے منہ میں اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جس طرح آپ کے منہ میں, اور اگر کسی نے کہہ دیا یہ تو مردار ہے, ذبح ہی نہیں کیا گیا تھا, تو ہو سکتا ہے الٹی بھی آ جائے, کیا کر دیں یار یہ ٹھیک نہیں. تو میرے بھائی جس طرح اس پر کہہ آتی ہے نا ایک لقمے پر کہ یہ حرام ہے, اس طرح تیرے پاس جب 50 لاکھ حرام کا ہے اس پر بھی کہہ آنی چاہیے, اس پر بھی تجھے الٹی آئے, تجھے گھن آئے. حضور نے اس طرح تزکیہ کیا یاتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم, اس طرح تزکیہ کیا تھا کہ ان کے قریب کوئی شے ناجائز آ سکتی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, ذہن سازی ہو گئی تھی. آج اور پھر آپ کو ایک بات اور عرض کروں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, ڈوبا ہوا سورج موڑا, پتھروں درختوں نے حضور کا کلمہ پڑھا, لیکن یہ ساری شانیں حضور کی بعد میں معروف ہوئی ہیں. نبی پاک کی جو بات سب سے پہلے لوگوں کے پاس آئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. ہاں میٹھا کھانا بھی سنت ہے, لیکن سچ بولنا سب سے بڑی سنت ہے. مسواک کرنا بھی سنت ہے, لیکن دل صاف رکھنا سب سے بڑی سنت ہے. تو یہ کیا بات ہوئی, چند ظاہری چیزوں پر تو عمل ہو جائے اور اسی کو پورا دین سمجھ لیا جائے,
لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معرفت کا نور اور روشنی دی اس پر توجہ نہیں، اور بات ماننے میں بہانے، ہیلے بہانے۔ میں نے دیکھا ہے سیانے بیانے بندے اور مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے کئی مولویوں کی پگڑیاں بھی کھول دی ہیں کہ فلانا کوئی کام نہیں کرتا، فلانا پیر غلط ہے، ان کو ساری تبصرے آتے ہیں۔ نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کام یاد آ جاتا ہے، کئی کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ یہ کیا صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے؟ صرف ہم نے وہ، میں جاتا ہوں نا، اب تو خیر مشکل ہو گیا ہے زیادہ جانا، ادارے کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، کہ میں دیکھتا ہوں کہ 21ویں محفل آتی ہے ہماری، بانی محفل بتاتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں کہ دعا کرو، 21 مولوی مل کے بھی تجھے نیک نہیں کر سکے۔ میں نے کہا آج کے بعد نہ بتانا کسی کو، وہ کہیں گے کس طرح کے لوگ ہیں، 21 بندے آئے اس کے پاس اور ایک کی بھی بات نہیں سن سکا۔ چیزوں کو اصل پہ لائیں، اصل ہوتی ہے، اور بنیادیں ٹھیک نہ ہوں تو پھر آپ عمارتیں کھڑی کریں، کیسے کھڑی ہوں گی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد، انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہدایت کی دولت ہوتی ہے۔ اس کے پاس جو سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے وہ تقوی کا، پرہیزگاری کا اور اللہ کے خوف کا خزانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ہدایت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے دور ہٹ جاتے ہیں، ان کے پاس ذاتی گوشت پوشت تو باقی رہ جاتا ہے، لیکن روح کا سکون، قلب کا قرار، یہ چیزیں ان سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان رہتا ہوں، تو اس کا پس منظر یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی روحانی زندگی بے بات ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی عادات خراب ہوتی ہیں نا، ان لوگوں کے سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ ڈھیروں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی ماں بھی پریشان رہتی ہے کہ پتہ نہیں میں اس کا کیا اعتبار کروں، یہ میری خدمت کے بارے میں بھی کوئی بات صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ اس کی بیوی ساری زندگی عدم اعتماد کا شکار رہتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ڈینگے مارتا ہے، یہ غلط آدمی۔ انسان کی بری عادات اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، وہ اپنوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش اور پریشانی بن جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی عادات سنور جاتی ہیں، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک درخت نہیں، وہ ایک انسان نہیں، وہ ایک انسان نہیں، پھر وہ ایک انجمن بن جاتا ہے۔ وہ ایک اتنا بڑا درخت بنتا ہے جس کے سائے میں اپنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیگانے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنی ذات میں ایک پوری انجمن رکھتا ہے جس کے فیض سے بے انتہا لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ کئی اور بھی آ کے اپنے نہیں ہوتے، پر وہاں تھوڑی دیر چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں، انہیں پھل کھانے کا موقع بھی ملتا ہے، اور اگر کبھی مانگ لیں تو درخت ان کی جھولی بھر بھی دیتا ہے۔ شجر سایہ دار، جن کی عادات سنور جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، وہ سارے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے آئے، عادات سنوارنے آئے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو قباحتیں ہیں، تم نے خود اپنے لیے جو بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں انہیں چھوڑ دو، بچ جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور جب سلسلہ نبوت کو ختم کیا تو امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام ہدایت کا عالمی منشور لے کے دنیا میں آئے، اور پوری دل جمی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تگ و دو کے ساتھ، اور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میرے نبی کریم نے اس پیغام کو پہنچایا۔ ایک تو ہے دل جمی، دل سوزی، ہمت، جدوجہد کے ساتھ دین پھیلانا، اور اس کے ساتھ ایسا نہیں کہ بے معاذ اللہ بے ہنگم جدوجہد، نبی پاک نے منصوبہ بندی والی جدوجہد کی، ایک ترتیب کے ساتھ جدوجہد کی۔ اور وہ جو پیغام محبت حضور لے کے آئے تھے اس کے لیے نبی پاک نے کوشش کی۔ ایک ہوتا ہے میری طرح کا آدمی جو تقریر کرتا ہے، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، صحیح ہو جاؤ، ایک وہ شخص ہوتا ہے۔ لیکن ایک ماں ہوتی ہے، ایک باپ ہوتا ہے۔ کسی نے باہر سے آ کے ابا کو بتا دیا کہ آج میں نے تیرا بیٹا دیکھا ہے، وہ کالج کے باہر سگریٹ پی رہا تھا۔ اب ابا صرف تبلیغ نہیں کرتا، اماں صرف تبلیغ کر کے نعرے لگوا کے چپ نہیں کرتی، بلکہ وہ سمجھاتی بھی ہے، اور رات کو مصلے پہ بیٹھ کے روتی بھی ہے، یا اللہ میرا لال ہے، مہربانی کرنا، خدا بندہ کرم فرما دے، اللہ اسے سوار دے۔ وہ روتی ہے، وہ تڑپتی ہے۔ وہ جب کسی پیر صاحب سے، مفتی صاحب سے، علامہ صاحب سے دعا کرا رہی ہوتی ہے نا، تب بھی رو رہی ہوتی ہے، جناب دعا کر دیں اللہ اسے ہدایت دے دے، یہ سمجھ جائے تو میں ٹھنڈی۔ بہت سارے ایسے تقریر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہوتا ہے جذبہ، بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے،
لیکن اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس ٹھیک ہے وقت گزارنا ہے گھنٹہ بات کر دی ہے، وہ جذبات نہیں ہوتے، وہ درد نہیں ہوتا. لیکن جب کوئی اپنا بگڑتا ہے، جب کسی اپنے کی شکایت آتی ہے تو باپ کے آنسو گرتے ہیں، وہ درد ہوتی ہے. میرے رسول کریم نبی رحمت آقا دو عالم محبوب دو عالم علیہ السلام تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ دن کو تبلیغ کرتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، اور رات کو مصلی پہ بیٹھ کے رو کے امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرتے. حضور دعائیں بھی مانگتے. تڑپ یہ جو 7 دعا شامل ہوتی ہے نا، یہ اخلاص کا پتہ دیتی. یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ جو مشن ہے نا، اس میں کچھ حسن ہے، اس میں کچھ وقار ہے. اور رسول کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جدوجہد کے ساتھ دین پھیلایا. اللہ کریم جب حضور کی بڑی جدوجہد کو ملاحظہ فرمایا تو رب کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب آپ پر اس لیے قرآن تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مشقت کے لفظ کو سمجھتے ہیں؟ ایک قید ہوتی ہے، ایک قید با مشقت ہوتی ہے. قید یہ مشقت بڑا مشکل لفظ ہے. مشقت مطلب ہم تو پڑھ جاتے ہیں نا قرآن پاک لیکن سمجھتے نہیں. لفظ مشقت یعنی قیدی کے پیروں میں اور ہاتھوں میں زنجیریں اور بیڑیاں بھی ہوتی ہیں اور چکی بھی پیسنی ہوتی ہے. وہ قید مشکل ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کام کرنا، ایک ہوتا ہے مشقت والا کام کرنا، جدوجہد والا کام کرنا، شرابور ہونا پسینے میں. رسول پاک نے 20 منٹ 25 منٹ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے اور بازاروں میں آ کے اور جناب نعرے لگوا کے اور ہٹو بچوں کی داستانیں کر کے دین کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ رسول پاک علیہ السلام نے دین کے لیے مشقت فرمائی ہے. دین کے لیے مشقت لتشقیٰ، محبوب آپ تو مشقت میں پڑ گئے، جدوجہد کی. حضور کے دل کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، یہ لوگ بدل جائیں، ان کی عادات ٹھیک ہو جائیں، ان میں تبدیلی آ جائے. یہ تڑپ تھی نبی کریم کی. اب یہ تڑپ نہیں ہوتی، اب تڑپ یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ سیٹ ہے نا. بہت سارے لوگوں کو تو لوگ تبلیغ ہی نہیں کرتے کہ کوئی بات بتائی تو یہ ناراض ہو جائے گا. بڑا سخت ایک دن ایک شخص مجھ سے نالا ہوا، بڑا سخت. میں ضلع اٹک میں تھا تو اس نے مجھ سے سلام لی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے کہ حضور نے کافر کے ساتھ کبھی رخ نہیں موڑا، لیکن ایک حضور کے غلام نے سونے کی انگوٹھی پہن کے نبی پاک سے سلام لینی چاہیے تھی. اللہ کے رسول نے توجہ پھیر لی تھی. تو بڑی سخت بات ہے نا کہ رسول رحمت اگر کہیں کہ تیرے ساتھ ہاتھ ہی نہیں ملانا. تو وہ صاحب آئے تو میرے ساتھ سلام لینے لگے تو میں نے کہا یہ سونے کی انگوٹھی اتار لیں. کیا کریں؟ مطلب یہ کہ آپ کمزور ہیں، آپ کس حد تک بات کر سکتے ہیں. لوگوں کی اپنی بات قبول کرنے کا بھی اپنا اپنا زاویہ ہے کہ یہ میرے مطلب کیا تو یہ قبول ہے، تو یہ میری طبیعت نازاں پہ میرے مزاج گرامی پہ گراں گزری ہے تو لہذا میں اس لفظ کو قبول نہیں کرتے. بس میں نے کہا میاں اتار لو. کہنے لگا جناب آپ تو بس سخت باتیں کر دیتے ہیں. میرے پیر صاحب نے تو مجھے نہیں کبھی منع کیا کہ نہ پہن. میں کہا پیر کو بھی ملا، میں انہوں بھی سمجھاوا، میری ملاقات کرا. یہ کون سی پیری مریدی ہوئی؟ باقی سارے کام لینا، دین کے بارے میں کوئی لفظ بھی نہ ادا کرنا کہ نماز پڑھ روزہ رکھ، یہ بتانا ہی نہ. یہ کیا مطلب دھندا ہے؟ کوئی یہ کوئی دھندا ہے؟ گھوڑے دھندا ہے. نذرانہ ٹائم پہ وصول کرنا، اسے کبھی نہ کہنا کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جا، اپنے طواف کرائے جانا، بیت اللہ کا راستہ ہی نہ دکھانا. کیا مطلب ہے ان باتوں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام نے یہ نعرہ نہیں لگایا کہ سڑکیں پکی ہوں گی، یونیورسٹیاں بنے گی، بلکہ میرے محبوب نے فرمایا ہم انسانوں کی تعمیر کریں گے، ہم اخلاق سنواریں گے، ہم کردار میں پختگی لائیں. رسول پاک کی یہ تڑپ تھی میرے نبی کی کہ لوگ دوزخ میں نہ جائیں، جہنم میں نہ جائیں. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تم ان پتنگوں کی طرح ہو جو آگ کی طرف جاتے ہیں، اور میں اس کی طرح ہوں جو پکڑ پکڑ کے سینہ بند سے کھینچتا ہے اور کہتا ہے جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے. آپ قرآن و سنت کو پڑھیں. نبی پاک نے جھوٹ کی مذمت پر باتیں بیان فرمائی، شراب نہ پیو دلائل دیے سمجھایا، زنا، بدکاری، بددیانتی، چغلی، غیبت، یعنی میرے رسول پاک نے ہمیں وہ سارے راستے بتلا دیے کہ یہ سارے دوزخ کی طرف جاتے ہیں، ان پہ نہ چڑھنا. اور اس سڑک کا بھی پورا پتہ بتلایا جو سیدھی جنت کے دروازے کے آگے جاتی. ہر جگہ حضور نے رہنمائی کی تاکہ اللہ کے بندے جہنم میں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سب سے بڑی یہ بڑی فکر کرتے ہیں نا، بچہ سیاڑا ہو جائے، پڑھ جائے، تھوڑی سی یہ بھی فکر کیا کرو کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے. یہ بھی تھوڑی ٹینشن لے لو کسی وقت کہ کہیں بچہ اور بچی جہنم میں نہ چلے جائے. یہ بھی ٹینشن لے لو، یہ بھی پریشانی کا موقع ہے. اس پر بھی تھوڑی غور کرو. میرے رسول کریم نبی رحمت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے. بڑی خوبصورت بات ہے. حضور بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص آیا، ہم بھی حضور کے ساتھ بیٹھے تھے. صحابہ بڑی پیاری بات ہے، اس کو اگر سمجھ گئے نا تو آج کا سارا مضمون آپ کے سمجھ میں آئے گا. آج ہمارے یہاں پتہ پڑھا لکھا کون ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ گاؤں سارے جاہلوں کا ہے، یہ کہہ کہ جان چھڑانا آسان، ان پڑھ ہے جی، ان کو کیا پتا، جاہل ہیں جی سارے. او میاں تو پڑھا لکھا ہے؟ مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا حضور سیانا کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے عقل مند وہ ہوتا ہے جسے جاہلوں سے گزارا کرنا آ جائے، جسے ان پڑھ لوگوں کے بیچ رہنے کا سلیقہ. میں نے بی اے کیا ہے، میں نے بی بی اے کیا ہے، میں نے ایم بی اے کیا ہے، یا میں 2 4 5 بڑے لوگوں میں سیانا ہوں، یہ جاہل ہے سارے. سبحان اللہ. یہ کہہ کہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن کسی جاہل کو دین کی تعلیم دینا مشکل ہے، اسے آداب زندگی سکھانا یہ مشکل ہے. جو لوگ روز ٹریول کرتے ہیں نا جہاز میں، ان کو پتا ہوتا ہے سیٹ کون سی ہے، بیٹھنا کہاں ہے، آنا جانا کا سارا پتا ہوتا ہے. تو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہاں میں نے بہت سارے نوجوان دیکھے ہیں، بالخصوص حج عمرے کی فلائٹس میں ان پڑھ بزرگ بوڑھے باپ دیہاتوں کے، جب وہ چڑھتے ہیں نا اس کو نہیں پتا سیٹ نمبر کون سی ہے. ہم تو بس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں بھائی دیہاتی، تو بس میں تو جو سیٹ خالی ہوتی ہے اس پہ بندہ بیٹھ جاتا ہے. تو بزرگ کئی دفعہ بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ جو نوجوان اس محلے کا اس علاقے کا ہے نا، وہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، دیکھو یار کیا ہماری کو یہ پتہ ہی نہیں جی، ان پڑھ ہے جی، خبر ہی نہیں. اور میں نے کہا وہ تو ان پڑھ ہے لیکن بڑا جاہل اس وقت تو لگ رہا ہے، اس وقت بڑا جاہل اور ان پڑھ تو لگ رہا ہے. اگر تو ہوتا پڑھا لکھا تو جب تو نے اپنے علاقے کا بوڑھا دیہاتی بابا دیکھا تھا تو اٹھ کے جہاز کے دروازے پہ جاتا، اس کا بازو تھامتا، اس کا سیٹ نمبر دیکھتا، اسے بٹھا کے آتا، اسے بیلٹ باندھ کے دیتا، پانی کا گلاس پلاتا، اور پھر تو اسے کہتا بابا جی میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، کوئی ضرورت ہوئی تو مجھے دوبارہ بھی بلا لیجیے. یہ تو تیری تعلیم کا پتہ چلتا نا کہ اب تو پڑھا لکھا ہے، اب تو سیانا ہے، اب تو سمجھدار ہے، اب تو باشعور ہے. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ حج کے قافلے کے ساتھ لے جاتا ہے
تو میں اپنے دوستوں کی بھی ٹریننگ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بس نہ دائیں بائیں والوں کو حوصلہ دیتے رہو. بس بوڑھوں کو یہاں لوگ بتا دیتے ہیں کہ حج پہ تو بڑے بندے فوت ہو کے آ جاتے ہیں, بس سارے معافیا مانگ کے جاؤ, بچ کے نہیں آنا. تو میں کہا کرتا ہوں یہ غلط بات ہے. حاجی تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے, حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے, تو رب اپنے مہمان کی بڑی ہی میزبانی فرماتا ہے, بڑا کرم کرتا ہے. حوصلہ دیں, پیار کریں. سنیں جو روایت عرض کرنے جا رہا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم بیٹھے تھے, ایک شخص نے آ کے کوئی سوال کیا, بدو تھا, ان پڑھ تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجیے. حضور نے کچھ دیا, شام کا وقت تھا. جب حضور نے دیا نا تو کہنے لگا میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی, آپ نے تو معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا. یہ کیا دے رہے ہیں, میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی آپ کی. جب یہ لفظ اس شخص کی زبان سے نکلے کفر کفر نہ باشد, تو جناب عمر فاروق نے تلوار اٹھا لی, میں تیری گردن کاٹوں گا, تو گستاخ ہے. نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا عمر جلدی نہ کر, ٹائم دے تھوڑا, جلدی نہ کر. حضور گھر لے گئے, گھر میں سے اور بڑی ساری نعمتیں دی, اور دیا اور دیا اور دیا. جب حضور دیتے گئے تو کہنے لگا حضور بس کرے, میں تو اتنا اٹھا کے بھی نہیں لے جا سکتا, بس کرے. پھر فوراً بولا, کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ